زندگی کے لمحات کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس زندگی کے قیمتی ہونے کا احساس انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کی بہت زیادہ قدر کرنے والے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کے لیے بہت زیادہ زاد راہ تیار کر لیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا بہت زیادہ خیال کر کے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے جیب کے اندر پیسے تھوڑے ہوں اور انسان ابھی سفر میں ہو تو اس کو پتہ ہے کہ میرا سفر ابھی کافی لمبا ہے اور میرے جیب کے اندر جو پیسے ہیں وہ تھوڑے ہیں، تو جیسے وہ انسان ایک ایک روپے کو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اپنی آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی دنیا کی زندگی کو اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ ہماری دنیا کی زندگی کا ایسے گزرے کہ جو ہماری آخرت کے لیے نافع بنے، فائدہ بخش بنے۔ جیسے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے انتقال کے بہت عرصے کے بعد کسی کو خواب میں آئے، تو خواب میں جو آئے تھے تو اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ قبر میں جا کے کیا ہوا؟ تو ان بزرگوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، بہت کثرت سے قرآن پڑھا کرتا تھا کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے سے جیسے عشق ہوتا ہے وہ کیفیت تھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دنیا میں یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ، اگر آپ موت کے بعد کسی کو اس کی قبر کے اندر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اے اللہ مجھے آپ یہ نعمت ضرور عطا فرمائیے گا۔ تو کہنے لگے کہ میں قبر میں گیا تو اللہ پاک نے میری اس درخواست کو قبول فرما لیا، اور وہ فرمانے لگے کہ میں جب سے میرا انتقال ہوا ہے میں 24 گھنٹے قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ تو چونکہ وہ جو قبر کی زندگی ہے نہ اس میں بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ ہماری دنیاوی زندگی کی طرح تھکن ہے، تھکاوٹ ہے، نیند ہے، کوئی اور دنیا کے تقاضے ہیں، کام کاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ میں 24 گھنٹے قرآن پڑھ رہا ہوں اور میری وفات کو اتنے سال بیت گئے ہیں۔ تو وہ ان صاحب نے جو خواب دیکھ رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پھر اتنے سالوں میں کتنے قرآن پاک کی تلاوت کر لی؟ تو ان بزرگوں نے یہ بتایا کہ بیٹا میں نے اتنے سال گزر گئے تو میں نے 25,000 قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے اپنی قبر میں۔ تو وہ جو خواب دیکھنے والے صاحب تھے ان کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا یہ تم اپنا پڑھا ہوا ایک مرتبہ کا سبحان اللہ یہ مجھے دے دو، اور میرے سے قرآن پاک کے یہ جو 25,000 میں نے ختم کیے ہیں یہ میرے سے لے لو، تو میرے لیے وہ ایک دفعہ کا سبحان اللہ پڑھا ہوا 25,000 قرآن پاک کی تلاوت جو میں اپنی قبر میں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، ایک دفعہ کا پڑھا ہوا سبحان اللہ میرے لیے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ کیوں کہ انسان کو اس کے انہی عملوں پر اجر بدلہ ملتا ہے جو اس نے اپنے دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کی حالت میں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد اللہ پاک بطور کرامت یا بطور فضل و انعام اگر اللہ پاک کسی کو یہ توفیق دے دیں تو اب اس کا وہ قرآن پاک پڑھنا وہ اس کے لیے کسی اجر کا باعث نہیں ہے، اجر صرف انہی اعمال پر ملتا ہے جو انسان نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک واقعہ اور ایسا ایک جگہ پہ پڑا تھا، ایک بزرگ تھے، وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے قبرستان میں جیسے مراقبہ ہوتا ہے، وہ ایک کشف قبور کا اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، تو کشف قبور کا مراقبہ کیا ہوتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر بات کر لیں گے۔ تو انہوں نے کشف قبور کا مراقبہ کیا، تو کشف قبور کے مراقبے کے بعد ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت پھر آپ کو کیا انکشاف ہوا قبرستان والوں کے بارے میں؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو اس قبرستان کے اندر جو مردے دنیا کی زندگی کو ضائع کر کے چلے گئے، جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو غفلت میں گزارا، گناہوں میں گزارا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے، سنت سے ہٹی ہوئی زندگی گزاری، تو اب یہ لوگ جو اس دنیا سے
چلے گئے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار کر، تو اب ان لوگوں کو اپنی اس گزری ہوئی زندگی پر اتنا افسوس اور پچھتاوا ہے کہ اب انہوں نے مرنے کے بعد تو سب کچھ دیکھ لیا کہ نیکی کی ہوتی تو اس کا یہ اجر تھا، گناہ کیے ہیں تو اب اس کا ہمیں یہ بدلہ مل گیا، تو اب انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اب ان کو اپنی اس گزری ہوئی دنیا کی زندگی جو غفلت گناہوں میں گزری، اب اس پر ان کو اتنا پچھتاوا اور افسوس ہے کہ اگر اس ایک قبرستان کے نافرمان مردوں کا افسوس اور پچھتاوا پورے شہر کے زندہ لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو یہ سارے شہر کے زندہ لوگ یہ پاگل ہو جائیں گے، لیکن اب وہ پچھتاوا اور افسوس ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، مرنے سے پہلے کی زندگی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہم قیمتی بنائیں، اس کو ہم ضائع نہ کریں، اس کو ویسٹ نہ کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی ہمیں خاص رحمتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی، اور اس دنیا سے جاتے وقت بھی، موت سے پہلے بھی، موت کے بعد بھی، قبر میں بھی، قیامت کے دن میں بھی، اور پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی، اور انشاءاللہ تعالی جنت کے اندر بھی۔